آج عدالت کے باہر کی صبح کسی عام صبح کی مانند نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی کشمکش لیے ہوئے تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اخبار تھامے کھڑا تھا تو کوئی کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اور عدالت کی عمارت پر پڑتی سورج کی کرنیں گویا اس فیصلے کی سنگینی کو بڑھا رہی تھیں۔ کمرہ نمبر 7 میں آج وہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا جو ایک پورے خاندان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ راشد محمود عمر 34 سال سافٹ ویئر انجینئر کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا قمیض پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کا وکیل بیٹھا تھا جو بار بار اپنی فائلیں پلٹ رہا تھا۔ دوسری طرف فوزیہ بیگم بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا دوپٹہ، آنکھوں میں سرما اور چہرے پر ایسا تاثر جیسے وہ بڑی مظلوم ہو۔ اس کے پاس شہر کا ایک نامور وکیل تھا جس نے پہلے کئی بڑے مقدمے جیتے تھے۔ جج ریاض احمد نے کرسی سنبھالتے ہی فائل کھولی۔ وقوع نمبر 23، فوزیہ بیگم بمائے راشد محمود اور دیگر خاندان۔ یہ مقدمہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ فوزیہ نے اپنے خاوند راشد، سسر انوار حسین اور ساس عشرت بیگم اور نند عائشہ پر مار پیٹ، جہیز پر قبضہ اور جسمانی زیادتی کے سنگین الزام لگائے تھے۔ عدالت میں فوزیہ کے وکیل نے ایک ایک کر کے سارے الزام دہرائے۔ معزز عدالت، میری موکلہ فوزیہ بیگم پچھلے 3 برسوں سے جہنم جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے خاوند راشد محمود نے انہیں بار بار مارا پیٹا۔ ان کے سسر انوار حسین نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان کی ساس عشرت بیگم نے انہیں جہیز کے لیے ہر روز ستایا۔ ان کی نند عائشہ نے اس سب میں پورا ساتھ دیا۔ وکیل کا سر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میری موکلہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اب سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، سارے حقائق واضح ہیں۔ راشد اور اس کا خاندان قصوروار ہے اور میں سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ راشد نے سر جھکا لیا۔ اس کے وکیل نے کچھ بحث کی لیکن دلیلیں کمزور تھیں۔ پولیس رپورٹ فوزیہ کے حق میں تھی۔ دستاویزات اور بیانات سب فوزیہ کے حق میں جھکے تھے۔ دراصل ابتدائی تحقیقات میں فوزیہ نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے اس دن شکایت درج کروائی جب اس کے جسم پر زخم تھے جو راشد کو غصے میں اکسانے کے بعد مارنے سے آئے تھے۔ اس کے پیسے تھے اور اس نے وہ پیسے بڑی ہوشیاری سے استعمال کیے۔ تحقیقاتی افسر کو ہر بار لفافہ ملا، جھوٹے گواہ تیار کروائے گئے، رپورٹ میں وہ باتیں لکھی گئیں جو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ انوار حسین 65 سال کے ریٹائرڈ سکول ٹیچر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کو پڑھانے میں لگا دی۔ پورے محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ بیمار تھے، دل کمزور تھا ان کا، اور ان پر ایسا الزام لگا کہ سن کر دل کانپ اٹھے۔ عشرت بیگم عدالت میں بیٹھی تھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایک ماں جس نے ساری زندگی خاندان کو خوشحالی دی آج کٹہرے میں کھڑی تھی۔ عائشہ ابھی پڑھ رہی تھی، عمر محض 22 سال۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ عدالت میں اس کا نام لیا جائے گا۔ فیصلہ کے دن آیا، جج ریاض احمد نے فیصلہ سنایا۔ اس عدالت نے سارے دستاویزات، گواہوں کے بیانات اور دونوں فریقوں کے دلائل سن لیے ہیں۔ راشد محمود قصوروار پائے گئے، انہیں 12 سال قید کی سنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فوزیہ بیگم کو خرچ کی مد میں ہر ماہ 1 لاکھ روپے اور ہر جانے کے طور پر 1 کروڑ روپے دینے ہوں گے۔ عدالت میں شور مچ گیا۔ فوزیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ راشد بس کھڑا رہا، ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس کی والدہ کی چیخ عدالت میں گونجی۔ انوار حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ روتی رہی۔ شام کو جب راشد کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے والد بینچ پر بیٹھے تھے، سر جھکائے، والدہ ان کا ہاتھ تھامے۔ عائشہ ان کے پاس کھڑی تھی جس کی آنکھیں لال تھی۔ راشد کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، ابو میں نے کچھ نہیں کیا۔ انوار حسین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں درد تھا لیکن آواز میں یقین۔ مجھے پتا ہے بیٹا، سچ کبھی نہیں دب سکتا، ہم لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، تم فکر مت کرو۔ لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ سچ سامنے لانے والی ایک انسان اسی شہر میں تھی جو برسوں سے راشد کے بارے میں سوچتی آئی تھی، بھلانے کی کوشش کی تھی مگر نہ بھلا سکی تھی۔ اس کا نام تھا سمیہ زین۔ اسی رات جب سمیہ نے اخبار میں خبر پڑھی راشد محمود کو 12 سال قید، تو اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے وہ نام بار بار پڑھا مگر یقین نہ آیا۔ آنکھیں بند ہوئیں تو سالہ سال پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سکول کا میدان، کتابیں، وہ ہنسی، وہ لڑکا جو ہمیشہ سب سے آگے بیٹھتا تھا اور سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، وہ راشد تھا۔ سمیہ نے اخبار اٹھایا، لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔
وہ اس مقدمے کی انتہا تک جائے گی۔ سمیہ کی عمر 32 سال تھی۔ لاہور کے ایک بڑے قانونی دفتر میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنی تمام وکیلوں سے تیز ترین وکیل تھی۔ اس نے پچھلی دہائی میں کئی مشکل مقدمے جیتے تھے۔ عدالت میں جب وہ بولتی تھی تو جج بھی غور سے سنتے تھے۔ اس کی آواز میں یقین ہوتا تھا جو مخالف کے حوصلے چکنا چور کر دیتا تھا۔ لیکن اس رات وہ صرف ایک انسان تھی، بالکونی میں بیٹھی، سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، نظریں اخبار پر تھیں مگر سوچیں کہیں اور تھیں۔ جب سمیہ نے پہلی بار راشد کو دیکھا تھا وہ 8ویں جماعت میں تھے۔ کراچی کے ایک معروف سکول میں پڑھائی کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ہر بچے کی اپنی پہچان تھی، کوئی کھیل میں آگے، کوئی تقریر میں، کوئی تصویری بنانے میں۔ راشد ریاضی اور سائنس میں آگے تھا۔ سمیہ کو یاد تھا پہلا دن جب راشد نے ریاضی کا وہ سوال حل کیا جو پوری جماعت کے لیے مشکل تھا۔ استاد نے اسے کھڑا کیا، راشد بلیک بورڈ پر سوال حل کرو۔ راشد بغیر ہچکچاہٹ گھبراہٹ کے اٹھا، چاک اٹھایا، انگلی اعتماد سے چلی۔ تھوڑی دیر میں سوال حل ہو گیا۔ پوری جماعت نے تالیاں بجائیں، سمیہ نے بھی تالیاں بجائیں مگر اس کی تالیاں کچھ اور ہی تھیں۔ ان میں ایک عجیب جذبہ تھا، وہ خود نہ سمجھ سکی۔ آہستہ آہستہ ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ راشد کم بولتا تھا مگر جو کہتا وہ معنی خیز ہوتا۔ سمیہ زیادہ بولتی تھی مگر اس کی ہر بات میں دلچسپی ہوتی۔ لنچ کے بعد وہ سکول کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھتے دونوں، کبھی کھانے کی، کبھی پڑھائی کی، کبھی زندگی کی باتیں ہوتی۔ ایک دن راشد نے کہا، سمیہ مجھے بڑا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، ایسا پروگرام بناؤں گا جو لوگوں کی زندگی آسان کر دے گا، بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سمیہ نے کہا، اور میں وکیل بنوں گی، ایسی وکیل جو جھوٹ کو کبھی جیتنے نہ دے۔ راشد ہنسا، تو پھر ہم دونوں بہت کام کے انسان ہوں گے۔ سمیہ کو تب نہیں پتا تھا کہ یہ بات اتنے سال بعد اتنی ضروری ہو جائے گی۔ میٹرک کے بعد راشد نے سائنس لی، سمیہ نے بھی سائنس لی مگر اب کلاسیں الگ الگ تھیں۔ ملنا کم ہوا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ سمیہ کو یاد تھا ایک شام سکول کی سالانہ تقریب میں مباحثے کا مقابلہ تھا۔ موضوع تھا جدید ٹیکنالوجی انسان کو تنہا بنا رہی ہے۔ سمیہ نے اپنی بات اتنی مضبوطی سے رکھی کہ پورا حال گونج اٹھا۔ اسے پہلا انعام ملا۔ جب وہ سٹیج سے اتری تو ہجوم میں راشد کھڑا تھا۔ دیر تک وہ تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمیہ آج تک نہیں بولی تھی۔ 12ویں کے بعد راستے ان کے الگ الگ ہو گئے۔ راشد کو لاہور کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملا، سمیہ اسلام آباد چلی گئی قانون کی پڑھائی کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ سکول کے اسی پیپل کے درخت کے نیچے ملے۔ راشد نے کہا، سمیہ اپنے خواب کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے جواب دیا، تم بھی مت چھوڑنا۔ دونوں نم آنکھوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ سمیہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، اس کے دل میں بہت کچھ تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ راشد کی نظریں ہمیشہ آگے اپنے خوابوں میں لگی رہیں۔ اسے وہ نہ دکھا جو سمیہ راشد میں دیکھتی تھی۔ پھر وہ بچھڑ گئے۔ فون نمبر بدلے، زندگی بدلی، شہر بدلے، گویا دونوں کو دنیا ہی بدل گئی۔ سمیہ نے کئی بار راشد کو ڈھونڈنا چاہا مگر ہر بار کچھ نہ کچھ روکا تھا۔ اپنا کام، ذمہ داری یا شاید وہ ڈر جو اکثر پیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ سالہ سال گزر گئے۔ سمیہ لاہور آ گئی، نامور وکیل بن گئی، کئی مقدمے لڑے، جیتے بھی، اس کا نام مشہور ہوا۔ مگر اس نام کے پیچھے ایک دل تھا جو اب بھی کبھی کبھی اس پیپل کے درخت کو یاد کرتا تھا۔ پھر وہ اخبار اور وہ خبر۔ سمیہ نے خبر پوری پڑھی، جہیز، مار پیٹ، 12 برس قید، 1 لاکھ ماہانہ، 1 کروڑ ہرجانہ۔ اس کا دل بیٹھ گیا مگر اس کے ساتھ اس کے اندر کی وکیل بھی جاگ اٹھی۔ اسے کچھ باتیں عجیب لگیں۔ پولیس تحقیقات اتنی جلدی کیسے مکمل ہو گئی؟ راشد کے وکیل نے کوئی مضبوط دفاع کیوں نہیں کیا؟ الزامات اتنی صاف ستھری تفصیل سے کیسے لکھے گئے جیسے کسی نے پہلے سے تیار کیا ہو؟ سمیہ کا تجربہ بتا رہا تھا کہ کچھ بے ضابطگی ضرور ہے اور اس کا دل بتا رہا تھا کہ راشد ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہی راشد جو سکول میں کبھی کسی سے نہ جھگڑا، جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، جس کے والد ایک ٹیچر تھے، جنہوں نے اسے سکھایا تھا کہ عزت کمائی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ سمیہ نے ٹھنڈی چائے کا ایک گھونٹ پیا، کپ رکھا، پھر اٹھی، اپنے دفتر گئی، لیپ ٹاپ کھولا اور راشد محمود بزد فوزیہ بیگم ٹائپ کیا۔ مقدمے کی فائل کھل گئی۔ اس نے رات بھر اسے پڑھا، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ۔ صبح ہوتے ہی اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا وہ راشد کی طرف سے اس مقدمے میں اترے گی۔
اس نے اپنی سیکرٹری رابعہ کو فون کیا، کل صبح مجھے جیل میں راشد محمود سے ملنے کی اجازت کے لیے درخواست دے دو اور وہ تحقیقاتی ٹیم بلا لو جسے ہم مشکل مقدموں میں استعمال کرتے ہیں۔ فون رکھ کر سمیہ رکی۔ اس کے ذہن میں راشد کا وہ چہرہ تھا جو اب اخبار میں تھا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ اس نے دل میں کہا، راشد اس بار میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح سمیہ اپنے دفتر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی مگر قدموں میں پختہ ارادہ تھا۔ میز پر مقدمے کی فائلیں بکھری پڑی تھیں اور دل میں ایک ایسا جذبہ تھا جو اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ جھوٹ کو آج نہیں تو کل ہارنا ہی ہوتا ہے۔ لاہور کی صبح مکمل نہیں جاگی تھی۔ سڑکوں پر ہلکی دھند تھی، چائے کی دکانیں کھل رہی تھیں، اخبار والے سائیکل پر نکل چکے تھے مگر سمیہ کے دفتر میں پہلے سے روشنیاں چل رہی تھیں۔ وہ میز پر جھکی ہوئی تھی، تیسری بار چائے پی چکی تھی، ایک نوٹ پیڈ پر رات بھر کئی سوال لکھ ڈالے تھے۔ رابعہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میڈم، وہ لوگ آ گئے ہیں، سمیہ نے کہا، اندر بھیجو۔ وہ دو لوگ آئے۔ ایک کا نام وسیم اختر تھا، عمر لگ بھگ 35 سال، چھوٹی داڑھی، تیز آنکھیں، سادہ کپڑے، دیکھنے میں بالکل عام انسان مگر لاہور میں اس سے بہتر جاسوس کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایجنسی کا نام تھا سچ کی کھوج۔ پچھلے 15 سالوں میں کئی بڑے راز کھولے تھے اس نے۔ دوسری اس کے ساتھ مہر نساء تھی، 30 سال کی، چاقو چوبند، بہت سمجھدار۔ اس کا کام ڈیجیٹل نشانات ڈھونڈنا تھا۔ سمیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے فوزیہ بیگم کے بارے میں سب کچھ چاہیے، اس کی عادتیں، دوست، پیسوں کا حساب، روزمرہ کا طریقہ، خاص طور پر وہ دن جب انوار حسین پر الزام لگایا گیا۔ اس دن کا 1 گھنٹہ چاہیے۔ وسیم نے فائل دیکھی۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے میڈم؟ سمیہ نے کہا، جتنا جلدی ہو سکے، ایک انسان جیل میں بند ہے، اس کا ہر دن قیمتی ہے۔ وسیم اور مہر نے کام شروع کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ وسیم اور مہر سمیہ کے دفتر میں واپس آئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں موٹی فائل تھی، کئی تصویریں تھیں، کچھ رپورٹیں تھیں اور ایک پین ڈرائیو تھی۔ وسیم نے میز پر فائل رکھی۔ میڈم، ہم نے جو کچھ ڈھونڈا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ سمیہ نے کہا، بتائیے، کیا کیا ملا؟ مہر نے لیپ ٹاپ کھولا۔ ہم نے فوزیہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، فون ریکارڈ، کریڈٹ کارڈ کے بل دیکھے۔ پچھلے 18 مہینوں میں فوزیہ نے آن لائن خریداری پر لاکھوں روپے خرچ کیے، کپڑے، زیورات، مہنگے جوتے، گھر کی سجاوٹ کا سامان، ایسی چیزیں جو عام خاندان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ راشد کی تنخواہ اچھی تھی لیکن اپنے خرچوں کے علاوہ والد کے علاج اور بہن کی پڑھائی پر بھی پیسے لگتے تھے۔ پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ فوزیہ کے 2 کریڈٹ کارڈ تھے، ایک راشد کو معلوم تھا، ایک نہیں تھا۔ دوسرے کارڈ پر اس نے 12 لاکھ کا قرض کرا لیا تھا۔ سمیہ نے لمبی سانس لی۔ وسیم نے تصویریں نکالی۔ راشد کے پڑوسیوں سے بات ہوئی۔ ان میں سے 3 نے بتایا کہ جب راشد شہر سے باہر ہوتا، فوزیہ گھر میں پارٹیاں کرتی تھی، دیر رات تیز موسیقی بجتی، لڑکے لڑکیاں آتے جاتے، صبح شراب کی بوتلیں باہر پڑی ملتی تھیں۔ ایک پڑوسن کلثوم نے خود دیکھا کہ ایک رات عشرت بیگم چھت پر کھڑی رو رہی تھی۔ جب پوچھا تو کہا، ہم اپنے ہی گھر میں قید ہیں اور بہو کے کرتوتوں سے پریشان ہیں۔ ایک بار جب انوار حسین نے پارٹی بند کرنے کو کہا تو فوزیہ نے ان کے سامنے فون اٹھایا اور کہا، بس ایک کال ہے اور آپ دونوں جیل میں ہوں گے۔ انوار حسین چپ ہو گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مہر نے پن ڈرائیو لگائی۔ میڈم، یاد ہے فوزیہ نے الزام لگایا تھا کہ انوار حسین نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ اس نے ایک تاریخ بتائی تھی۔ سمیہ نے فائل دیکھی۔ ہاں، 7 مارچ۔ مہر نے سکرین کھولی۔ 7 مارچ کو انوار حسین صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک لاہور کے سینٹرل ہسپتال میں تھے۔ ان کے دل کا خاص ٹیسٹ تھا جو پورے دن چلا۔ یہ ہسپتال کا کارڈ ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، ہسپتال کا بل ہے اور CCTV فوٹیج بھی ہے جس میں وہ صبح سے شام تک ہسپتال میں نظر آ رہے ہیں۔ اس دن وہ گھر پر تھے ہی نہیں۔ وسیم نے مزید کہا، ہم نے اس دن ان کے گھر کے قریب 2 دکانداروں سے بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح ایک آٹو انوار حسین کو لے گیا اور شام واپس لایا۔ آٹو والے کا نام رحمت ہے، وہ گواہی دینے کو تیار ہے۔ سمیہ نے ایک اور فائل اٹھائی، پولیس رپورٹ کے بارے میں کچھ۔ وسیم نے دھیرے سے کہا، یہ بہت نازک معاملہ ہے، نام نہیں بتا سکتا مگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ تحقیقات کے دوران فوزیہ نے تحقیقاتی افسر سے کئی بار ملاقات کی
اور ہر ملاقات کے بعد افسر کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ تھانے کے پاس ایک چائے والا منیر ہے، اس نے بتایا کہ فوزیہ کئی بار تحقیقاتی افسر سے تھانے کے پیچھے ملی، ہر بار اس کے ہاتھ میں تھیلا ہوتا تھا۔ سمیہ نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ جب وسیم اور مہر چلے گئے تو وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ سامنے میز پر ثبوتوں کا ڈھیر تھا، ہسپتال کے کاغذات، کریڈٹ کارڈ کے بل، پڑوسیوں کے بیانات، سی سی ٹی وی فوٹیج، آٹو والے کا پتہ، ایک ایک کر کے ساری پرتیں اتر رہی تھیں۔ فوزیہ کا وہ چہرہ جو عدالت میں مظلوم اور دکھی دکھاتا تھا، اس کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا، حساب والا، چالاک اور بہت خطرناک۔ ایک عورت جس نے نہ صرف اپنے شوہر کو بلکہ پورے خاندان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ایک بوڑھے ٹیچر پر جو ان کی ساری زندگی کی عزت مٹا دے، ایک ماں کو جہیز کی لالچی ثابت کرنے کی کوشش، ایک جوان لڑکی کو جھوٹے مقدمے میں گھسیٹنا۔ سمیہ کی مٹھیاں بھینچ گئیں، لیکن پھر اسے خیال آیا یہ سب جاننا کافی نہیں، راشد سے خود ملنا ہوگا۔ اس کا اپنا بیان ضروری ہے۔ عدالت میں صرف ثبوت نہیں چلتے، سچ بھی چلتا ہے، اور سچ تبھی سامنے آتا ہے جب انسان خود اپنی زبان سے بولے۔ اس نے فون اٹھایا۔ رابعہ، کل مجھے جیل جانا ہے، اجازت کا انتظام ہو گیا ہے؟ رابعہ نے کہا، جی میڈم، کل صبح کا وقت مل گیا ہے۔ اگلی صبح لاہور کی مرکزی جیل کے باہر سمیہ کھڑی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنا تھا، ہاتھ میں کالی فائل تھی، چہرے پر تجربہ کار وکیل کا وہ بھاؤ تھا، مگر اندر سے وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنی دکھ رہی تھی۔ دروازے پر سنتری نے کاغذات دیکھے، اجازت کی پرچی جانچی، پھر اسے اندر جانے دیا۔ لمبا راستہ تھا، دونوں طرف اونچی دیواریں، اوپر کانٹے دار تاریں، فرش پر پرانی ٹائلیں، ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جو بند جگہوں کی ہوتی ہے۔ ایک کمرے میں اسے بٹھایا گیا، سامنے موٹے شیشے کا پردہ تھا، ادھر سمیہ کی کرسی، ادھر ایک اور کرسی خالی تھی۔ سمیہ نے فائل میز پر رکھی، ہاتھ جوڑے، گہری سانس لی اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک سنتری کے ساتھ ایک آدمی اندر آیا۔ سمیہ نے اسے دیکھا، راشد محمود تھا، لیکن یہ وہ راشد نہیں تھا جسے اس نے برسوں پہلے پیپل کے درخت کے نیچے چھوڑا تھا، وہ جس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، قدموں میں ایک خاص لے تھی۔ یہ راشد تھکا تھکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی صاف نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے کالے دھبے تھے۔ جیل کا سفید لباس اسے اور بھی کمزور دکھا رہا تھا، اور وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے ایک پل خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں پہچان آ گئی۔ سمیہ، تم؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی، یقین نہیں تھا۔ سمیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہاں راشد، میں سمیہ ہوں۔ راشد کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے فوراً نظر نیچے کر لی، ہونٹ بھینچ لیے، وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر راشد نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سمیہ نے کہا، تمہارے لیے آئی ہوں۔ راشد نے کڑوی ہنسی ہنسی، مجھے 12 برس کی سزا ہوئی ہے، 1 کروڑ ہرجانہ ہے، میرے والد بیمار ہیں، میری والدہ اکیلی سب سنبھال رہی ہیں، عائشہ کی پڑھائی رک گئی ہے، میرے پاس کیا بچا ہے جس کے لیے تم آئی ہو؟ سمیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سچ جاننا چاہو گے؟ راشد نے ایک پل دیکھا، کیسا سچ؟ سمیہ نے کہا، میں نے اپنی تحقیقاتی ٹیم سے پوری پڑتال کروائی ہے، مجھے بہت کچھ پتہ چلا ہے، لیکن مجھے تمہارا سچ چاہیے، تمہاری اپنی زبان سے۔ راشد نے نظریں پھیر لی، میرا سچ سننے سے کیا ہوگا؟ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ سمیہ نے کہا، فیصلہ بدلا جا سکتا ہے اگر نئے ثبوت سامنے آئیں، اگر صحیح طریقے سے مقدمہ لڑا جائے، میں تمہاری وکیل بننا چاہتی ہوں۔ راشد نے اسے دیکھا، تم؟ لیکن کیوں؟ ہمارے درمیان تو بس دوستی تھی، سمیہ نے کہا، اور دوست ایک دوسرے کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتے۔ راشد نے لمبی سانس لی، پھر کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا جاننا ہے تمہیں؟ سمیہ نے کہا، سب کچھ، جو بھی ہوا۔ راشد نے کہانی سنانی شروع کی، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی پرانا دروازہ کھل رہا ہو جو بہت دنوں سے بند تھا۔ فوزیہ سے شادی کو 4 برس ہوئے تھے۔ ابتدا میں سب ٹھیک لگا، وہ خوبصورت تھی، اچھی باتیں کرتی تھی، میرے والدین بھی خوش تھے، لیکن 6 ماہ بعد سب بدلنے لگا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، فوزیوں کو پیسوں کی بہت ضرورت رہتی، ہر ہفتے نئی چیزیں چاہیے، مہنگے کپڑے، زیورات، باہر کھانا۔ میں نے منع نہیں کیا، سوچا شروع کے دن ہے، مگر وہ بڑھتی گئی۔ جب میری تنخواہ کم پڑنے لگی تو اس نے کہا، ابو سے پیسے لو۔ میں نے کہا، ابو ریٹائرڈ ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، ان کی زمین بیچ دو۔ ابو کے پاس لاہور میں ایک چھوٹی سی زمین ہے جو ان کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔
میں نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دن سے ہمارے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی۔ سمیہ سن رہی تھی، لکھ رہی تھی۔ راشد نے کہا، میں ہفتے میں 5 دن دفتر جاتا، کبھی شہر سے باہر بھی جانا پڑتا۔ ان دنوں گھر میں ابو، امی، عائشہ اور فوزیہ رہتے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان دنوں کیا ہوتا تھا۔ جب میں چلا جاتا، فوزیہ پوری طرح بدل جاتی۔ ابو امی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی جیسے وہ ان کے گھر میں مہمان نہیں مالک ہو۔ کھانا وقت پر نہیں ملتا، ابو کی دوائی چھپا دیتی، کہتی بھول گئی۔ کچھ کہتے تو جواب میں آواز اونچی کرتی، تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ ابو امی نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ٹوٹے، سوچتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار امی نے ہلکے سے کہا تھا، بیٹا فوزیہ تھوڑی عجیب ہے، مگر میں نے اسے وقت پر نہ سمجھا۔ سمیہ نے خود کو سنبھالا، پھر کیا ہوا؟ راشد کی آواز کانپ گئی۔ وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں دفتر کے ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، لیکن پروجیکٹ جلدی ختم ہو گیا اور مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے سوچا گھر جا کر ابو امی کو سرپرائز دوں۔ جیسے ہی اپنی گلی میں پہنچا، دور سے ہی موسیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا پڑوس میں کوئی تقریب ہوگی، لیکن جیسے جیسے قریب آیا، آواز میرے گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر پارٹی ہو رہی تھی۔ پورے گھر میں لوگ تھے، کچھ جانے پہچانے، کچھ اجنبی۔ موسیقی اتنی تیز تھی کہ دیواریں کانپ رہی تھیں۔ میز پر بوتلیں تھیں، ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ میں امی ابو کو ڈھونڈنے لگا، پورے گھر میں کہیں نہیں آتے۔ پھر اوپر گیا، ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دستک دی، امی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، امی میں ہوں۔ دروازہ کھولا، امی کے چہرے پر پہلے حیرانی تھی، پھر راحت۔ ابو کمرے کے کونے میں کرسی پر بیٹھے تھے، چہرہ پیلا تھا۔ ان کی دوائی میز پر نہیں تھی، تیز موسیقی کی وجہ سے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کان کپڑے سے دبا رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا، یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ امی نے کہا، بیٹا یہ اکثر ہوتا ہے، جب تو نہیں ہوتا اس وقت میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نیچے گیا، فوزیہ کو ڈھونڈا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ پارٹی ابھی بند ہوگی، سب لوگ جائیں گے۔ اس نے پہلے ہنسی سے کہا، تم جلدی آ گئے۔ پھر جب میں نے دوبارہ کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سختی سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں۔ میں نے کہا، یہ میرے ابو کا گھر بھی ہے اور وہ بیمار ہیں، موسیقی بند کرو۔ وہ بھڑک اٹھی، تمہارے ابو کو کیا ہوا؟ مر تو نہیں رہے، بس ناٹک کرتے ہیں۔ راشد کی آواز کانپ رہی تھی، سمیہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ بچپن میں نہ بڑا ہو کر، لیکن جب اس نے میرے بیمار ابو کے بارے میں ایسا کہا، میرا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا۔ بس ایک تھپڑ تھا، اور پھر جو ہوا وہ بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ فوزیہ نے ایک پل مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد نہیں تھا، آنسو نہیں تھے، بس ایک ٹھنڈی سی چمک تھی، جیسے وہ اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، پولیس بلا لی، اور میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے پولیس آ گئی۔ سمیہ نے قلم رکھ دیا۔ راشد کی باتیں سن کر اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی، ایک انسان جو پوری زندگی سیدھے راستے پر چلا، جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جس نے اپنے والد کی عزت اور ماں کی تکلیف کے لیے پہلی بار غلطی کی، اور اسی ایک غلطی کو ہتھیار بنا لیا گیا۔ سمیہ نے کہا، تم نے یہ باتیں اپنے وکیل کو کیوں نہیں بتائیں؟ راشد نے کہا، بتائی تھیں۔ اس نے کہا، اس سے اور نقصان ہوگا۔ ہاتھ اٹھانا بہرحال غلط ہے، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ سمیہ نے لمبی سانس لی، اس لیے تم چپ رہے؟ راشد سنو، تم نے جو کیا وہ غلط تھا، ایک تھپڑ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اب میرے پاس وہ سب ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ فوزیہ نے جو الزام لگائے وہ جھوٹے ہیں۔ انوار حسین اس دن ہسپتال میں تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، گواہ ہیں، کریڈٹ کارڈ کے بل ہے، پڑوسیوں کے بیانات ہیں۔ راشد نے پہلی بار غور سے سمیہ کی طرف دیکھا، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ سمیہ نے کہا، ہاں۔ راشد نے پوچھا، کیوں؟ سمیہ نے ایک پل رک کر کہا، کیونکہ میں جھوٹ کو جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور کیونکہ تم وہ انسان نہیں ہو جو یہ سب کرے۔ راشد کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے۔ سمیہ نے اس کی بات کاٹی، کسی بات کا ڈر نہیں، کیونکہ اس بار انصاف ملے گا، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے۔ جب سمیہ جیل سے باہر نکلی تو اس کا دل بھاری تھا، مگر ارادہ پختہ تھا۔ اس نے وسیم کو فون کیا، سارے گواہ تیار رکھو۔
अस्पताल के दस्तावेजात, एक एक कापी, सीसीटीवी फुटेज की कई कापियां और रहमत ऑटो वाले से एक बार और मिल लो। इस मुकदमे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वसीम ने कहा, ठीक है मैडम। अगले कई महीने बहुत मुश्किल रहे। मुकदमा दोबारा खुला। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती रही। फौजिया का वकील हर बार नई रुकावटें डालता, कई कागजात पर सवाल, कभी गवाहों की अहलियत पर, कभी सीसीटीवी फुटेज की सदाकत पर, लेकिन समिया हर बार तैयार रहती। राशिद को जेल में रहते 1 साल हो चुका था। अनवार हुसैन की तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। इशरत बेगम छोटे मोटे काम करके घर चलाती थी। आयशा ने पढ़ाई छोड़ दी थी और बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। जब समिया को यह पता चला कि उसने खुद आयशा की पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश की, आयशा ने अब पहले इनकार किया तो समिया ने कहा, आयशा तुम्हारे भाई पर मेरा भरोसा है और यह एहसान नहीं, एक दोस्त का फर्ज है। आयशा ने आंसू पोंछकर कबूल कर लिया। फिर वो दिन आया, फैसले की सुबह। समिया अपने दफ्तर में बैठी थी। अभी अंधेरा था। मेज पर पूरी तैयारी रखी थी। तमाम सबूत, हर गवाह के बयान, हर कागज और अपना वो आखिरी जवाब जो उसने रात भर तैयार किया था। उसने एक बार सब दोबारा देखा, फिर कुर्सी से उठी, खिड़की के पास गई। बाहर शहर धीरे धीरे जाग रहा था। उसने खुद से कहा, आज राशिद को इंसाफ मिलेगा, आज झूठ हारेगा। अदालत के बाहर उस दिन मामूल से ज्यादा हजूम था। ये मुकदमा कई महीनों से शहर में ज़ेर बहस था। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होगा। कुछ लोग अखबार लिए खड़े थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। कमरा नंबर 7, वही कमरा जहां कुछ महीने पहले राशिद को सजा हुई थी, आज उसी कमरे में नया फैसला होने जा रहा था। समिया जैन ने काला कोट पहना। सामने मेज पर फाइलें थी, सबूत थे, गवाहों की फहरिस्त थी। उसका चेहरा पुरसकून था, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जो बता रही थी कि आज वो पूरी ताकत से लड़ेगी। दूसरी तरफ फौजिया अपने वकील के साथ आई। होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इस बार पहले वाला एतमाद नहीं था। उसने कई बार समिया की तरफ देखा। समिया ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कटहरे में राशिद खड़ा था। उसने एक बार समिया की तरफ देखा। समिया ने हल्के से सर हिलाया। राशिद ने लंबी सांस ली। पीछे की बेंच पर अनवार हुसैन और इशरत बेगम बैठे थे। अनवार हुसैन के हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता फेर रहे थे। इशरत बेगम की आंखें बंद थीं। आयशा उनका हाथ थामे बैठी थी। जज रियाज अहमद आए। सब उठ खड़े हुए। जज के बैठते ही सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। जज ने फाइल खोली। राशिद महमूद, बाजिद, फौजिया बेगम। नए सबूतों की रोशनी में समात। उन्होंने ऊपर देखा। वकील साहबा, आप तैयार हैं? समिया खड़ी हुई। जी मानिए। उसने फाइल उठाई, एक पल रुकी, फिर बोलने लगी। मेहरबान अदालत, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखने वाली हूँ जो इस पूरे मुकदमे की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अदालत में पूरी खामोशी थी। इस मुकदमे में राशिद महमूद पर, उनके बुजुर्ग वालिद पर, वालदा पर और बहन पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए गए थे और अदालत ने इन इल्ज़ामात को सच मानकर फैसला सुना दिया था। राशिद करीब 1 साल से जेल में है। उनके वालिद एक मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड उस्ताद हैं जिनकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। उनकी वालदा और बहन को माशरे में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन सच कभी इतना कमज़ोर नहीं होता कि हमेशा दबा रहे। आज मैं वो सच आपके सामने रख रही हूँ। पहला सबूत। उसने एक फाइल जज की तरफ बढ़ाई। मेहरबान। फौजिया बेगम ने अपने ससुर अनवार हुसैन पर एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया था। यह इल्ज़ाम 7 मार्च की तारीख से जुड़ा है। ये देखिए, लाहौर के सेंट्रल अस्पताल का दाखिला रिकॉर्ड है जिसमें साफ लिखा है कि अनवार हुसैन 7 मार्च को सुबह 9:15 पर अस्पताल में दाखिल हुआ और शाम 6:10 पर उन्हें छुट्टी मिली। उनका दिल का टेस्ट पूरे दिन चला। फौजिया का वकील खड़ा हुआ। मानिए, ये कागज असली है या नकली, इसकी जांच होनी चाहिए। समिया ने पुरसुकून जवाब दिया। मानिए, इसलिए मैं सिर्फ कागज नहीं लाई। उसने इशारा किया। एक शख्स सफेद कोट में हाथ में फैल लिए अंदर आया। ये हैं डॉक्टर शफीक अनवर, सेंट्रल अस्पताल के सीनियर माहिर कल्ब। 7 मार्च को अनवार हुसैन का टेस्ट इन्होंने ही किया था। डॉक्टर ने हल्फ उठाया और कहा, मैं तस्दीक करता हूं कि 7 मार्च को अनवार हुसैन पूरे दिन हमारे अस्पताल में थे। ये इनकी फाइल है। समिया ने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चलाई। ये सेंट्रल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज है। 7 मार्च की सुबह 9 बजे
आप देख सकते हैं कि अनवार हुसैन ऑटो से उतर रहे हैं और अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं, और ये शाम 6 बजे की फुटेज है। वो अस्पताल के बाहर आ रहे हैं। अदालत में सरसराहट हुई। फिर ऑटो वाले रहमत को बुलाया गया। उसने अपनी डायरी दिखाई जिसमें 7 मार्च के सामने लिखा था, अनवार हुसैन साहब को सुबह 9 बजे अस्पताल ले गया, वापसी शाम 6:15। उसने कहा, मैं इन्हें हर बार अस्पताल ले जाता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरा सबूत, समिया ने क्रेडिट कार्ड के बिल रखे। फौजिया बेगम ने जहेज के लिए सताने का इल्जाम लगाया। ये देखिए, पिछले 18 महीनों में फौजिया ने ऑनलाइन खरीदारी पर 13 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए। कपड़े, जेवरात, महंगा सामान जो खानदान जहेज के लिए सताता है, क्या वो इतनी खरीदारी करने देता है? इसके अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड पर 12 लाख का कर्ज है जिसे राशिद नहीं जानता था। फौजिया की कुर्सी हिल गई। तीसरा सबूत, समिया ने 3 गवाह खड़े किए। पहले पड़ोसी शफीक भाई ने बताया कि जब राशिद बाहर होता तो घर में देर रात पार्टियां होती, तेज मौसीकी बजती, और एक बार फौजिया ने अनवार हुसैन से कहा था, चुप रहो वरना जेल भेज दूंगी। दूसरी पड़ोसन कुलसूम ने बताया कि उसने इशरत बेगम को छत पर खड़े रोते देखा। उन्होंने कहा था, हम अपने ही घर में कैद हैं। तीसरे चाय वाले मुनीर ने बताया कि उसने फौजिया को कई बार तहकीकाती अफसर से थाने के पीछे मिलते देखा। हर बार उसके हाथ में थैला होता था जो वो अफसर को देती थी। अदालत में शोर मच गया। जज ने हथौड़ा मारा। फौजिया के वकील ने कई एतराज उठाए, लेकिन समिया ने हर एक का सुकून से जवाब दिया। फिर वो पल आया इख्तितामी दलाइल का। फौजिया के वकील ने वही कहा जो पहले कह चुका था, राशिद और उसका खानदान सख्त सजा का मुस्तहिक है। फिर समिया खड़ी हुई। उसने कोई कागज नहीं उठाया। बराह रास्त जज की आंखों में देखकर बोली, मेहरबान अदालत, मैं आपको कोई नया सबूत नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ एक रिवायत बहुत गहरी बैठ गई है। जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो तो गलती हमेशा मर्द की होती है। जब खानदान पर इल्जाम लगे तो कसूर हमेशा ससुराल का होता है। ये रिवायत ऐसे शीशे की तरह है जो हमारी आंखों पर चढ़ जाती है, और जब ये शीशा आंख पर होता है तो हम सच नहीं देख पाते। इस शीशे की वजह से हम ये नहीं देख पाते कि एक औरत भी खुद गर्ज हो सकती है, झूठ बोल सकती है, किसी को तबाह करने की मंसूबाबंदी कर सकती है, और कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। समिया ने एक गहरी सांस ली। मेहरबान, अनवार हुसैन पर लगाया गया इल्जाम उस दिन का है जब वो अस्पताल में थे। ये सबूत से साबित हो चुका है। इशरत बेगम पर जहेज के लालच का इल्जाम उस घर में लगाया गया जहां फौजिया लाखों की खरीदारी करती थी। आयशा पर जुल्म का इल्जाम उस बच्ची पर लगाया गया जो खुद अभी पढ़ रही थी। वो एक पल रुकी। राशिद ने गलती की, एक थप्पड़ जो गलत था, मैं नहीं कहती वो सही था, लेकिन इस एक पल के पीछे की पूरी कहानी सुने। एक बेटा जिसने अपने बीमार बाप को बंद कमरे में देखा, एक माँ को अपने ही घर में कैद देखा, उस पल में जो गुस्सा फूटा वो किसी भी इंसान में फूटता। उस गलती की सजा वो 1 साल जेल में काट चुका है। बाकी सारे इल्जाम, जहेज, जुल्म, जिस्मानी ज्यादती सब झूठे हैं, सोची समझी साजिश है। मेरी इल्तमास है कि आज आप सच को अदालत में उतारें, सबूतों की रोशनी में फैसला करें और एक ऐसे खानदान को इंसाफ दें जो पिछले 1 साल से टूट रहा है। समिया बैठ गई। अदालत में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया हो। जज ने फाइल देखी, फिर ऊपर देखकर कहा, ये अदालत 1 घंटे का वक्फा लेती है। हथौड़ा गिरा। वो घंटा सबसे तवील घंटा था। समिया बाहर बेंच पर बैठी आंखें बंद किए थी। अनवार हुसैन उसके पास आए। बेटी समिया, तुमने जो किया वो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। समिया ने उनका हाथ थाम लिया। अंकल, सच का साथ देना मेरा फर्ज है। आपने उम्र भर बच्चों को यही सिखाया, आज मैं वही कर रही हूँ। अनवार हुसैन की आंखों से आंसू बह निकले। 1 घंटे के बाद जज साहब आए। सब उठ खड़े हुए, फिर बैठ गए। सब ने सांस रोक ली। जज ने फाइल खोली और फैसला सुनाना शुरू किया। इस अदालत ने सारे नए सबूत देखे हैं, गवाहों के बयान सुने हैं, सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल के दस्तावेजात देखे हैं। इस अदालत का मानना है कि अनवार हुसैन पर लगाए गए इल्जामात पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सबूत साफ बताते हैं कि वो उस दिन अस्पताल में थे, इसलिए इनके खिलाफ सारे इल्जामात खारिज किए जाते हैं। इशरत बेगम आयशा पर लगाए गए इल्जामात भी अदालत खारिज करती है। इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
जज ने राशिद की तरफ देखा। राशिद महमूद ने एतराफ़ किया है कि इन्होंने एक बार फौजिया पर हाथ उठाया है। ये गलत था, अदालत इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन ये भी सच है कि इन्होंने इसके लिए करीब 1 साल कैद काट ली है। इसलिए इस अदालत का फैसला है कि राशिद महमूद की बाकी सज़ा माफ़ की जाती है, वो आज से आज़ाद है। पीछे की बेंच पर आयशा ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। जज ने आगे कहा, इसके अलावा फौजिया बेगम की तरफ से झूठे इल्ज़ामात की वजह से राशिद और उनके ख़ानदान को जो नफसियाती और माली नुकसान हुआ, उसके लिए फौजिया बेगम को 50 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। साथ ही कानून को गुमराह करने, अदालत का वक्त ज़ाया करने और एक बेगुनाह ख़ानदान को झूठे मुकदमे में फंसाने के जुर्म में फौजिया बेगम को 4 बरस कैद की सज़ा सुनाई जाती है और पहले फैसले में जो 1 करोड़ रुपए और माहाना गुजारा भत्ता तय किया गया था, वो भी मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जाता है। जज ने रुककर अदालत में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा। इस अदालत का माशरे को पैगाम है कि कानून सबके लिए यकसा है, ये किसी के लिए हथियार नहीं है। जो कोई भी कानून को किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो खुद कानून की नज़र में मुजरिम है। हथौड़ा गिरा और इसी के साथ 1 साल का बोझ भी गिर गया। अदालत के बाहर राशिद ने खुली हवा में सांस ली। 1 साल बाद खुली हवा में सांस लेना उसे हल्का कर रहा था। चेहरे की रंगत लौट रही थी। उसने आंखें बंद की। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी। फिर आंखें खोली तो सामने उसके वालिद खड़े थे। दोनों के दरमियान एक पल की खामोशी रही। फिर राशिद आगे बढ़ा और उसने अपने वालिद को गले लगा लिया। अनवार हुसैन ने उसकी पीठ थपकी। कुछ नहीं बोला। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। इशरत बेगम और आयशा भी उनके पास आ गईं। चारों एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर खड़ी समिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थीं, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद राशिद समिया के पास आया और उसकी आंखों में देखा। राशिद ने कहा, समिया, तुमने जो किया। उसकी आवाज़ रुक गई। समिया ने कहा, ये मेरा काम था। राशिद ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं था, ये तुमने दिल से किया और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। समिया ने उसकी तरफ देखा। एक लंबी खामोशी रही। फिर समिया ने कहा, राशिद, क्या तुम्हें वो पीपल का दरख्त याद है? राशिद ने हल्की मुस्कुराहट दी। याद है। समिया ने कहा, वहां एक बार मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। आज कहती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे बहुत पहले से, स्कूल के दिनों से, उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठने से भी पहले से तुमसे मोहब्बत करती आई हूँ। तुम अपने ख्वाबों की दुनिया में इतने खो रहे थे कि मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं और मैंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन आज अगर ना कहा तो शायद फिर कभी ना कह पाऊंगी। राशिद की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, समिया, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। समिया ने कहा, जानती हूँ। राशिद ने कहा, लेकिन आज मैं जान गया हूँ और आज मैं ये भी जान गया हूँ कि ज़िंदगी में जो इंसान सबसे मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, जो बग़ैर किसी गर्ज के तुम्हारे लिए लड़े, जो तुम पर यकीन रखे जब पूरी दुनिया ने यकीन छोड़ दिया हो, वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं होता। उसने समिया का हाथ थामा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, एक नई शुरुआत का? समिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी मस्जिद में सिर्फ ख़ानदान और कुछ करीबी लोगों के साथ राशिद और समिया की शादी हुई। अनवार हुसैन ने राशिद के माथे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार सही इंसान के साथ खड़े हो। राशिद ने समिया की तरफ देखा। जी अबू, इस बार बिल्कुल सही। इशरत बेगम ने समिया को गले लगाया। बेटी, तूने जो हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। समिया ने कहा, अम्मी, ये ख़ानदान अब मेरा भी है। आयशा बगल में खड़ी थी। उसने समिया का हाथ थामा और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, भाभी। और इस एक लफ्ज़ में पूरी दुनिया थी। जब सब चले गए तो राशिद और समिया मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। आसमान में तारे थे। राशिद ने कहा, समिया, एक बात पूछूं? जब तुमने अखबार में मेरा नाम पढ़ा उस रात क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शक हुआ कि मैंने सच में कुछ किया होगा? समिया ने राशिद की तरफ देखा। नहीं। राशिद ने पूछा, क्यों नहीं? समिया ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ राशिद, तुम्हारा दिल जानती हूँ। जो इंसान रियाजी का मसला हल करके पूरी जमात को समझाता था,
जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, जो अपने अब्बू की इज्जत के लिए जीता था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। राशिद ने आसमान की तरफ देखा। काश मैंने पहले देखा होता, समिया ने कहा। देर से देखा लेकिन देखा तो सही। दोनों हंस पड़े और उस रात लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले की मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बैठे दो इंसानों के लिए जिंदगी ने एक नया रास्ता खोला। एक रास्ता जिस पर दर्द नहीं था, झूठ नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोज स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।